بیت رضوان یہ بھی اس وجہ سے پیش آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ مکہ کے مشرکین کے پاس ان سے مذاکرات کر کے آؤ، بات چیت کر کے آؤ۔ تو یہ سفیر بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم جو ہے عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور مکہ پہ کفار ہیں، کفار کا دور ہے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، مشرکین کا قبضہ ہے، کافروں کا قبضہ ہے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ہم نے حلق کروائے، سر منڈوائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ صحابہ نے کہا کہ چلو تیاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی ہے اور ہمیں بتا دیا کہ آپ عمرہ کرو گے، تو ہم عمرے کی تیاری کرتے ہیں اور چلتے ہیں مکہ کی طرف۔ چنانچہ صحابہ 1400 صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چل پڑے اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ حدیبیہ کے مقام پر جا کر رکے اور وہاں سے کفار کو پتہ چلا کہ یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جانثاروں کو لے کر اپنے صحابہ کو لے کر آ گئے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور مکہ پر بیت اللہ کی طرف ان کا ارادہ ہے اور ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ کفار کو یہ بات پتہ چل گئی اور یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ سب سے پہلے جو رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر بات چیت کریں گے اور جو بات ہوگی اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا مزاج آپ سمجھتے ہیں، میں سخت آدمی ہوں اور کوئی اونچ نیچ ہو تو میں پھر برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میری رائے یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بھیج دیں۔ اگر مجھے بھیجا کوئی بات انہوں نے کوئی کر دی تو پھر میں آسرا نہیں کروں گا، میں پھر ان کے ساتھ لڑ پڑوں گا، چنانچہ بات پھر بگڑ نہ جائے، اس لیے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، وہ بہترین آدمی ہے اس کام کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے وہاں مشرکین کے پاس، مکہ میں بیت اللہ میں چلے گئے مذاکرات کے لیے۔ ادھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ شہید نہیں ہوئے۔ افواہ پھیل گئی، جھوٹی خبر پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات اتنے غصے والے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہو گئے اور بہت سخت غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ سارے صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر یہاں سے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں نے یہ عہد تو کر لیا ہم بدلہ لے کے جائیں گے، لیکن میرے ہاتھ پر بیعت تو کرو، پکی بات تو ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین اور باقی دیگر صحابہ 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی، اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ آتے جاتے تھے دائیں طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ تمام صحابہ آتے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد اور اقرار کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح باری باری صحابہ آتے گئے 1400 صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہاں سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں مکہ میں ہیں، شہید نہیں ہوئے، جھوٹی بات ہے۔ تو بتا دیا کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ نبی عالم الغیب ہوتا تو یہ اتنے سارے صحابہ کو بلانے کی، بیعت لینے کی اور یہ اعلان کرنے کی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، اس ساری چیز کی کیا ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ نے بیعت کر لی اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے، وہ بھی اس بیعت میں شامل ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی اور کہا کہ اے نبی، یہ سب سے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے اور اس سے اوپر میرا اللہ کا ہاتھ ہے، میں بھی اس بیعت میں شریک ہوں۔ اور آیت قرآن پاک کی نازل فرما دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ درخت کے نیچے جتنے صحابہ نے بیعت کی ہے ان سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا اور فرما دیا کہ اس بدلے میں بھی شامل ہوں۔ یہ سب سے اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تمام صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں، پھر اس کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، پھر اس کے اوپر آخر میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور جن کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان آ جائے، پھر کون ہے جو اس کو ان ہاتھوں سے چھڑا سکے؟ اللہ اور نبی کے ہاتھوں سے کوئی کسی کو چھڑا سکے؟ پھر کسی میں ہمت ہے؟ آج ہم بچے کو لے کر جاتے ہیں، بچے کی انگلی پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کے جاتے ہیں کہ بچہ کہیں گم نہ ہو جائے، بھٹک نہ جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ہم بچے کی انگلی پکڑ کر جاتے ہیں تو بچہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، بچہ راستہ نہیں بھٹکتا۔ تو جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان ہو، بھلا وہ کیسے دین سے پھر سکتا ہے؟ بھلا وہ کیسے غلط بیانی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے قرآن کو غلط لکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے قرآن کو بدل سکتا ہے؟ وہ لوگ کیسے بدل سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب سے اوپر والا ہاتھ میرا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔